بہت دنوں سے ہمارے محلے میں ایک گھر خالی تھا۔ مالک مکان چاہتا تھا کہ وہ اپنا یہ مکان چھوٹی سی فیملی کو دے۔ پھر جلد ہی انہیں کرایہ دار مل گیا۔ یہ مصطفیٰ نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ قریب کے گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کے پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ لیکن جلد ہی پڑوس میں رہنے والے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں بہت کمزور اور دبلا ہوتا گیا۔ ایک دن میرے ابو کہیں جا رہے تھے تو گلی میں مصطفیٰ مل گیا۔ ابو نے پوچھا، مصطفیٰ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، انکل دراصل میں صبح شام ہوٹل سے کھانا لے کے کھاتا ہوں، جبکہ مجھ کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ تو میرے ابو نے کہا، تو تم کھانا ہمارے گھر سے لے لیا کرو، کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخر پڑوسیوں کا بھی تو کچھ حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ اسپتال میں داخل ہے۔ کسی ہوٹل سے کھانا کھا کے آیا تو فوڈ پوائزننگ ہو گیا۔ اس کی کالج میں ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ چپراسی کو پیغام دے کے مصطفیٰ نے ہمارے گھر بھیجا تھا کہ فلاں ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے کوئی ان کا بھائی یا رشتہ دار وغیرہ آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ پیغام میرے ابو کو بھیجا تھا۔ ابو مصطفیٰ کی عیادت کے لیے ہسپتال گئے۔ وہ ایک ہفتے ہسپتال میں داخل رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ جب وہ کالج سے آتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے دیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ نے ابو سے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دے دیا کرے گا، لیکن ابو نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پہ چلا گیا۔ ابو آفس گئے ہوئے تھے، لہٰذا اب مصطفیٰ کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے مصطفیٰ کے گھر نہیں جائے گی، اور امی یہ نہیں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ روزانہ ہمارے گھر میں آ کے کھانا کھائے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اس کا یہی حل تھا کہ جب وہ کالج سے آتا تو بیل دے کے دروازے پہ کھڑا رہتا اور کھانا لے کے اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی اس کے دروازے پہ گئیں، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کہنے لگا، آنٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے۔ امی نے کہا، اچھا بیٹا تو میں چائے بنوا کے بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو۔ میں نے چائے تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ امی فوراً ہی پریشانی کے عالم میں خالہ کے گھر جانے کو نکل گئیں۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ مصطفیٰ کو چائے دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہمت کی اور چادر لپیٹ کے چائے لیے اس کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ شاید مصطفیٰ کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ یہ سوچ کے ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ چائے کمرے میں پڑی ٹیبل پہ رکھ کے میں الٹے قدموں پلٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنی پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، امی کو خالہ کیا جانا پڑ گیا تھا، تبھی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے دوسرے کپ میں چائے نکالی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ اس پہلی جرأت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر اندر چلی جاتی اور کھانا دے کے آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کے اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اسے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھ کو مصطفیٰ کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ ایک لگائی بجھائی کرنے والی عورت تھی۔
ایک کی 10 لگا کے اس نے ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ امی نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے گھر سے میرا باہر نکلنا بند کر دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے ابو کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں میرے دل کو بے کلی رہنے لگی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے دل میں اس کی جگہ تھی، جو اب اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی تھی۔ انسان پہ پابندیاں لگ جائیں تو قلب کی شدت اور دو چند ہو جاتی ہے، اور اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کے اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی سے نکل کے اپنی صورت دکھا دیا کریں۔ اس نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو اور زیادہ بے قراری ہونے لگی۔ ایک اور خط لکھ کے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے، تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف گئی اور اس کے گھر کی وہ کھڑکی جو صحن میں کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ اب مصطفیٰ کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ مجھ کو جواب نہیں دے گا میں اسی طرح احمقانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔ سو اگلے روز اس نے دوپہر کے بعد ہماری بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے کہا ہو نہ ہو یہ مصطفیٰ ہی ہے۔ قدم بڑھاتی دروازے تک پہنچی، جھانکا تو وہی تھا۔ کہنے لگا میرے گھر میں میرے کالج کے دوست اور کلاس فیلو بھی آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اب تم میرے گھر میں مت آنا، تو پھر گلی میں ہی میری بات سن لو۔ میں نے جلدی سے کہا آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، ابھی کہہ دو۔ وہ پریشان ہو کے بولا ابھی ابو کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، ایسا کرو کہ تم مجھ سے دریا پہ ملو، میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اس کے گھر کا کہہ کر آ جاؤں گی۔ اس نے کہا مجھے دن کو پڑھائی کرنا ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہیں۔ اچھا تو پھر رات کو مل لو۔ رات کو اس نے حیرانگی سے کہا ہاں دریا یہاں سے 2-4 قدم پر ہی ہے، رات کو امی ابو جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کے دریا پہ آ جاؤں گی، دیکھو آنا ضرور، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں وہاں تمہارے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہ جاؤں۔ ایسا کہہ کے میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب مصطفیٰ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہ گیا تھا کہ وہ رات کو دریا کنارے جا کے بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق سے اس روز امی ابو دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے جا کے سوئے۔ جو ہی وہ سوئے میں نے دبے قدموں سے صحن عبور کیا اور آہستہ سے کنڈی کھول دی اور جھانکا، گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی دریا کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسوسوں کا خوف دل میں آئے۔ جب میں دریا تک پہنچی تو دیکھا وہ وہاں نہ تھا۔ تھوڑا اور آگے بڑھ گئی تو کوئی بیٹھا نظر آیا۔ میں سمجھی مصطفیٰ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب ذرا اور آگے گئی تو دیکھا وہاں تو وہ نہیں تھا، کوئی اور بیٹھا تھا۔ میں ڈر کے واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا ڈرو نہیں بہن، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اس کو سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور تم کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا آدھی رات ہو چکی ہے، اب تمہارے گھر گئی تو کب واپس اپنے گھر پہنچوں گی؟ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ ہی گئی ہو تو اس کی بات سن لو۔ اس نے پرچہ لکھ کے مجھے دیا ہے، اس کو پڑھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور لائٹ پرچے پہ ڈالی۔ میں نے پڑھا، لکھا تھا مجھ کو شدید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے کو آ جاؤ۔ میں اس کی تکلیف کا سوچ کے تڑپ اٹھی، بغیر سوچے سمجھے اس کے دوست کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ذرا آگے آئی تو موٹر سائیکل نظر آئی۔ وہ بولا اس پہ بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تم کو واپس بھی اسی پہ لے آؤں گا۔ نہ جانے کدھر کس راستے وہ مجھے لے گیا۔ اس وقت میری مت ماری گئی تھی۔ مصطفیٰ کے بخار کا سن کے اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ مجھے واپس گھر کو پلٹ جانا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کی سوچوں میں ایسی ڈوبی کہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنی دور چلی آئی ہوں۔ جب ایک گھر کے سامنے موٹر سائیکل رک کے اس نے اترنے کا کہا تو مجھے ہوش آیا۔ گھر کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی دل نے کہا کہ تم نے یہاں آ کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آدھی رات کو میں انجان گھر میں داخل ہو گئی۔ تصور میں مصطفیٰ کا چہرہ تھا اور میں کچھ سوچ نہ پائی۔ جب اندر گئی تو مصطفیٰ نظر نہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید دوسرے کمرے میں ہوگا۔ ابھی میں جائزہ ہی لے رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ شخص جو مجھے لایا تھا وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے 2 اور آدمی بھی آ گئے، مگر ان میں مصطفیٰ نہ تھا۔ میں نے پوچھا مصطفیٰ کہاں ہے؟
ان میں سے ایک بولا، اسے بھول جاؤ، وہ دریا میں ڈوب چکا ہے، اب ہم ہیں تمہارے پاس۔ اس کے بعد کیا بتاؤں مجھ پہ کیا گزری، میں بے بس لڑکی اور یہ انسان نما بھیڑیے جو قدم بنا سوچے سمجھے اٹھایا تھا، وہ مجھ کو کس راہ پہ لے آیا تھا۔ ہزاروں گدھ اور چیلیں چلاتی ہوئی کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کا اجالا بھی میرے دامن کی سیاہی کو دور نہ کر سکا۔ میں نے ایک غلطی تو کر لی تھی، پر دوسری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مگر اگلی سب سے بڑی غلطی میں نے یہ کی کہ ابو کے خوف سے صبح گھر نہیں پہنچی، حالانکہ میں چاہتی تو صبح گھر چلی جاتی، جو ہوتا سو ہوتا، مگر میں تو وہیں بیٹھی روتی رہی، مصطفیٰ کو کوستی رہی کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کے کیا تھا۔ اس نے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کے ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ راز تو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ راز کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میرے ہاتھ میں میری بربادی کا نوحہ تھا، بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا تو مجھے دیکھتے ہی مار دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کے چلے گئے تھے۔ میں نے کوئی شور بھی نہیں مچایا، بس یہی دل چاہا کہ اپنی بدنامی کا صحرا گانے سے بہتر ہے کہ یہی بھوکی پیاسی مر جاؤں۔ شام کو وہ لوگ پھر آ گئے۔ کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی پولیس کو اطلاع بھی کر سکتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویریں آ جائیں گی، بہتر ہے نکل جاؤ۔ انہوں نے نہ تو مجھے مصطفیٰ تک پہنچایا اور نہ ہی میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں بٹھا کے شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر وہ ماں نہ تھی، ماں کے نام پہ دھبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کے متعارف کرواتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پہ بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو مجھ سے وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کے التجا کی کہ مجھے میرے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے مار دیں، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا، اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ امی میری یاد میں رو رو کے اندھی ہو چکی تھی، اور باپ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ چھوٹی بہن نے دروازہ تو کھولا، لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہی آدمی مجھے واپس اپنے گھر لے آیا، مجھ سے نکاح کیا، اور اب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کے ایک ایسے دلدل میں لے گئی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، لیکن اب بھی مجھے ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔